نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سامعين الكرام اللہ جل جلالہ نے میری آپ کی اور ساری انسانیت کی ہدایت کامیابی رہبری کے لیے امام الانبیاء سید الانبیاء خاتم الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روانہ فرمایا اور ہم سب کی اصلاح کے لیے تربیت کے لیے ہدایت کے لیے اللہ جل جلالہ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا
قرآن مجید میں اللہ نے بیان فرمایا اللہ خالق کل شیء، کائنات کا ذرہ ذرہ بنانے والا، پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ جس دن اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا فرمایا، اسی دن اسی وقت اللہ نے لکھ دیا کہ سال میں 12 مہینے ہوں گے۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض۔ قرآن مجید کا 10واں پارہ سورہ توبہ کے اندر اللہ نے بیان فرمایا جس دن ہم نے یہ آسمانوں زمینوں کو پیدا فرمایا، اسی دن اللہ نے لوح محفوظ میں یہ لکھ دیا کہ سال میں 12 مہینے ہوں گے۔ ہر مہینہ 28 دن کا یا 30 دن کا، انگریزی اعتبار سے بعض مہینے 30 پر 1 دن کے ہوں گے، اور ہر مہینے میں 4 ہفتے ہوں گے، اور ہر ہفتے میں 7 دن ہوں گے، اور ہر دن 24 گھنٹے ہوں گے۔ ہر گھنٹے میں اتنے 60 منٹ ہوں گے۔ یہ تمام چیزوں کو اللہ نے لکھ دیا ہے۔ تو سال کے اندر 12 مہینے، ان 12 مہینوں میں سب سے بہترین اور افضل مہینہ رمضان المبارک کا۔ رمضان وہ مہینہ جس مہینے میں اللہ نے قرآن نازل فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اللہ جل جلالہ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا رمضان وہ مہینہ جس مہینے میں ہم نے قرآن کو نازل فرمایا۔ اور اللہ نے قرآن جس ذات پر نازل فرمایا، اللہ نے قرآن جس نبی پر نازل فرمایا، نزل به الروح الامین علی قلبک۔ قرآن میں اللہ نے بیان فرمایا کہ ہم نے قرآن کو جبرائیل کے ذریعے سے امام الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر نازل فرمایا۔ میری بات سمجھیے میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔
اللہ قرآن رمضان میں نازل فرمایا، اور اللہ نے قرآن جس نبی پر نازل فرمایا وہ نبی ربیع الاول کے مہینے میں پیدا ہوئے۔ قرآن رمضان میں نازل ہوا اور صاحب قرآن ربیع الاول میں پیدا ہوئے۔ قرآن کی نسبت سے رمضان سب سے بہترین مہینہ بن گیا، اور صاحب قرآن امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے ربیع الاول سب سے بہترین اور افضل مہینہ بن گیا۔ ربیع الاول کوئی معمولی مہینہ نہیں، ربیع الاول کی فضیلت اور اس مہینے کا مقام اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا کہ اللہ نے اس مہینے میں اپنا محبوب، اپنا لاڈیلا، تمام نبیوں کے امام حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ آپ کی ذات پر ایمان لانا، آپ کی باتوں پر، آپ کی اداؤں پر ایمان لانا فرض عین۔ قرآن مجید میں ایک دو جگہ نہیں، بے شمار جگہوں میں اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا فآمنوا باللہ ورسولہ۔ کہیں اللہ نے یوں بیان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ کی وحدانیت پر، اللہ کی ربوبیت پر ایمان لانا، اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، آپ کی نبوت پر، آپ کے ختم نبوت پر، آپ کے اخلاق، آپ کی سیرت، آپ کی اداؤں پر، آپ کی زندگی پر، آپ کی تنہائی پر، آپ کی جلوت پر، آپ کے چلنے پھرنے پر، آپ کے اٹھنے بیٹھنے پر، آپ کے کھانے پینے پر، آپ کے ایک ایک عمل پر ایمان لے کر آنا، یہ فرض عین۔ آپ جن کپڑوں کو پہنا، آپ جن کپڑوں کا استعمال کیا، ان کپڑوں کا ادب احترام کرنا ایمان ہے۔ فقہا محدثین نے لکھا ہے جن کپڑوں کو آپ نے پہنا، استعمال کیا، ان کپڑوں کا ذرہ برابر، رتی برابر
کوئی توہین کرتا ہے، کوئی بے ادبی کرتا ہے، علماء نے لکھا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ آپ کی ہر چیز پر ایمان لانا، تبھی آپ کا ایمان کامل مکمل ہوتا ہے۔ آپ پر ایمان لائے بغیر کوئی اللہ کا بندہ یا بندی اللہ تک نہیں پہنچ سکتا۔ آپ پر ایمان لائے بغیر کوئی بندہ یا بندی جنت میں جا نہیں سکتے۔ اللہ پر ایمان، اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان، یہ فرض عین۔ جو اللہ پر ایمان لے کر نہ آئے، جو اللہ کے نبی پر ایمان لے کر نہ آئے، قرآن مجید کا 26واں پارہ سورہ فتح کے اندر اللہ نے یوں بیان فرمایا، وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا۔ جو اللہ پر ایمان لے کر نہ آئے، اللہ کی وحدانیت، اللہ کی ربوبیت، اللہ کی طاقت و قوت اور اللہ کے صفات پر جو ایمان لے کر نہ آئے، اسی طرح جو امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، آپ کی نبوت پر، آپ کی رسالت پر، آپ کی اداؤں پر، آپ کی باتوں پر، آپ کی تہذیب و تمدن پر، آپ کی شریعت پر جو ایمان لے کر نہ آئے، تو اللہ نے بیان فرمایا ایسے کافروں کے لیے ہم نے جہنم تیار کر رکھا ہے۔ اللہ کا قرآن سمجھو، اللہ کا قرآن پڑھو، سعین پڑھو مرتبہ۔ میں نے یہ بات کہہ دیا کہ اللہ کا قرآن پڑھو، اللہ کا قرآن سمجھو۔ جو آپ کی نبوت پر ایمان لے کر نہ آئے، آپ کی رسالت پر ایمان لے کر نہ آئے، آپ کی باتوں پر، آپ کی اداؤں پر، آپ کی شریعت پر جو ایمان لے کر نہ آئے، تو اللہ نے فرمایا ایسے کافروں کے لیے، ایسے مجرموں کے لیے، ایسے ظالموں کے لیے ہم نے جہنم تیار کر رکھا ہے۔ تو اللہ نے قرآن رمضان میں نازل فرمایا اور صاحب قرآن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل جلالہ ربیع الاول کے مہینے میں مکہ مکرمہ کی سرزمین میں سیدنا آمینہ کے پیٹ سے پیدا فرمایا۔ آپ کی ذات سے محبت، آپ کی اداؤں سے محبت، آپ کے ہر عمل سے محبت کرنا
یہ ایمان ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے بیان فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ میرے محبوب، میرے پیغمبر، آپ فرمائیے، آپ کہیے، آپ اپنی امت کو سمجھائیے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنے کا، اللہ سے محبت اپنے دل میں رکھنے کا دعویٰ کرتے ہو تو میری اتباع کرو، میری پیروی کرو۔ اگر تمہارے دلوں میں اللہ کی محبت ہے، اگر تمہارے دلوں میں اللہ سے تعلق ہے تو فرمایا میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، میری باتوں پہ زندگی گزارو، میری شریعت پر زندگی گزارو۔ جب تم میرے ہو جاؤ گے، جب تم میرے غلام، میرے فرما بردار ہو جاؤ گے، پھر کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ سنتوں پر چلو، اللہ آپ سے محبت کرے گا۔ شریعت پر چلو، اللہ آپ سے محبت کرے گا۔ چہروں پہ داڑھی زندہ کرو، اللہ آپ سے محبت کرے گا۔ تمہارا نکاح نبی کی سنت کے مطابق ہوگا، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ تمہارا ولیمہ سنت کے مطابق ہوگا، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ تمہارا لباس نبی کے لباس کے جیسا ہوگا، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ تمہارا کھانے کا عمل، پینے کا عمل، بزنس کا عمل، میاں بیوی کا عمل، گھر کے ماحول، تمہارا ایک ایک عمل نبی کے عمل کے مطابق ہوگا۔ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ شرط اللہ نے بیان کر دیا، میرے بندو نبی کے تم ہو جاؤ، نبی کے غلام تم بن جاؤ، نبی کے فرما بردار تم بن جاؤ، نبی کے وفادار تم بن جاؤ۔ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ ہی معاف کرنے والا، بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ پھر آگے کی آیت میں اللہ نے پھر بیان فرمایا، میرے محبوب قل اطیعوا اللہ والرسول، آپ فرمائیے، آپ کہیے، امت کو سمجھائیے، میری امت کے لوگوں، اللہ کی اطاعت، اللہ کی غلامی، تم اللہ کے بندے بن جاؤ، والرسول، اور اللہ کی بندگی کرنے کے ساتھ ساتھ، اللہ کے بندے بن جانے کے ساتھ ساتھ میرے غلام بن جاؤ، میرے وفادار بن جاؤ۔ آگے اللہ نے کہا فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اگر کوئی بندہ یا بندی اللہ کی غلامی نہ کرے، اللہ کا بندہ نہ بنے اور نبی کی غلامی نہ کرے، نبی کا وفادار نہ بنے، نبی کی اطاعت نہ کرے، اللہ نے یوں کہا، پھر سنو، ایسے کافروں سے اللہ محبت کرنے والا اور پسند کرنے والا نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ سے محبت ہے، نبی کے وفادار بننا پڑے گا، نبی کے غلام بننا پڑے گا۔ ربیع الاول کا مہینہ
یہ پیغام دیتا ہے کہ تم نبی کے وفادار بنو، چہروں کو سنوارو، جسموں کو سنوارو، اپنے معاشرے کو سنوارو، اپنی تجارت کو سنوارو، اپنے گھر کا ماحول سنوارو۔ نوجوانوں، دل کے کانوں سے، دل کی آنکھوں سے دیکھو، دل کے کانوں سے سنو، اور پوری امت تک یہ پیغام پہنچاؤ۔ ربیع الاول کا مہینہ آ کر کیا پیغام دیتا ہے؟ ربیع الاول کا پیغام یہ نہیں گلیوں کو سنوارو، گھروں کو سنوارو، بازاروں کو سنوارو، راستوں کو سنوارو۔ ربیع الاول کا پیغام یہ نہیں ہے 12 تاریخ آ جائے راستوں میں نکلو، بازاروں میں نکلو، دیوانوں پاگلوں کی طرح ڈانس کرو، ناچو، ڈی جے کا استعمال کرو اور میوزک کا استعمال کرو۔ ربیع الاول کا پیغام یہ نہیں ہے 12 تاریخ آ جائے اپنے گھروں سے اپنی عورتوں کو بازاروں میں نکالو یہ جلوس دیکھنے کے لیے۔ ربیع الاول کا پیغام یہ نہیں ہے راستوں میں پھول برساؤ، فلاں کرو، فلاں کرو۔ ربیع الاول کا پیغام یہ نہیں۔ ربیع الاول کا پیغام یہ چہروں کو سنوارو داڑھی سے، گھروں کو سنوارو سنتوں کے ماحول سے، زندگیوں کو سنوارو تقوی، ایمان، اعمال، نبی کی محبت سے، گھروں کو سنوارو صحابہ کے اخلاق، صحابہ کے صفات سے، اپنا معاشرہ سنوارو نبی کی شریعت سے۔ تمہارا بزنس، تمہاری تجارت، تمہاری زندگی کا ایک ایک عمل، تمہاری زندگی کا ایک ایک شعبہ، تمہاری زندگی کا ایک ایک حصہ امام الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں، ان کی عادات، ان کی باتوں سے سنوارو۔ یہ ربیع الاول کا پیغام ہے۔ تمہارے دلوں میں مال کی محبت، دولت کی محبت، دنیا کی محبت اور یہ فنا ہونے والی چیزوں کی محبت، تمہارے دلوں سے یہ محبت نکالو۔ دلوں میں اللہ کی محبت، نبی کی محبت پیدا کرو۔ بخاری میں کتاب الایمان میں یہ روایت اور مسلم میں کتاب الایمان میں یہ روایت، ابن نسائی ابن ماجہ میں روایت 1400 سال پہلے امام الانبیاء سید الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بیان فرمایا: ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان۔ جس بندے کے اندر، جس بندی کے اندر 3 چیزیں پائی جائیں وہ ایمان کی حلاوت، ایمان کا مزہ، ایمان کا مٹھاس، ایمان کی حلاوت پا لیتا ہے۔ وہ 3 چیزوں میں سے پہلی چیز اللہ کے نبی نے بیان فرمایا: ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما۔ میری امت کے لوگوں، تمہارے دلوں میں ساری کائنات سے سب سے زیادہ اللہ کی محبت، نبی کی محبت پیدا ہونا چاہیے۔ ساری کائنات میں سب سے زیادہ جب تمہارے دلوں میں اللہ کے نبی کی محبت پیدا ہو جائے گی، ایمان کی حلاوت، ایمان کی لذت آپ محسوس کریں گے۔ ربیع الاول آیا، دنیا کی محبت نکالو دلوں سے، اللہ کی محبت دل میں لاؤ، نبی کی محبت دل میں لاؤ۔ بخاری میں، مسلم میں روایت
اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الی من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین۔ ربیع الاول کا پیغام ٹھنڈوں سے محبت کرنا اور پھولوں سے محبت کرنا، ڈیجے سے محبت کرنا، میوزک سے محبت کرنا یہ ایمان نہیں۔ گلیوں میں نکل کے دیوانوں پاگلوں کی طرح ناچنا یہ محبت نہیں، یہ ایمان کی علامت نہیں۔ ایمان کی علامت کیا ہے؟ پوچھو امام بخاری، سیدنا امام بخاری کتاب الایمان میں یہ روایت نقل فرمائی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جب تک تمہارے دلوں میں اپنی اولاد سے زیادہ، تمہاری بچیوں سے زیادہ، تمہارے بچوں سے زیادہ، تمہاری ماں تمہارے باپ سے زیادہ، تمہاری بیوی سے زیادہ، تمہارا خاندان قبیلہ پوری انسانیت سے سب سے زیادہ جب تک میری محبت تمہارے دلوں میں پیدا نہیں ہوگی، اللہ کے نبی نے بیان فرمایا لا یؤمن احدکم، تمہارا ایمان کامل نہیں، تمہارا ایمان مکمل نہیں۔ ایمان مکمل ہونے کے لیے سب سے زیادہ نبی کی محبت تمہارے دلوں میں پیدا کرو۔ مسلم شریف کتاب الایمان کے اندر پوچھو علماء سے جنہوں نے حدیثوں کو پڑھا، شریعت کو پڑھا، قرآن پڑھا، یہ پڑھے ہوئے علماء سے پوچھو۔ امام مسلم نے کتاب الایمان میں یوں روایت لے کر آیا، امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا لا یؤمن عبد حتی اکون احب الی من اہلہ ومالہ والناس اجمعین۔ میرے اور آپ کے نبی مدینہ منورہ گنبد خضرا دیکھنے کی تمنا کرنے والوں، مدینے کو جا کر روضہ رسول پر حاضری دینے کی تمنائیں کرنے والوں، وہ مدینے میں رہنے والے، گنبد خضرا میں رہنے والے، روضے میں آرام فرما امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک سے امت کو، انسانیت کو یہ پیغام دیا جب تک تمہارے دلوں میں اپنا مال، اپنی دولت، اپنا بنگلہ، بینک بیلنس سب سے زیادہ اور تمہاری اولاد اور پوری انسانیت میں سب سے زیادہ جب تک تمہارے دلوں میں میری محبت پیدا نہیں ہوگی، لا یؤمن عبد، کوئی بندہ، کوئی بندی، کوئی مرد، کوئی عورت اس کا ایمان کامل نہیں ہوگا۔ چھوڑو یہ خرافات، یہ رسم و رواج، یہ غلط طریقے، ان چیزوں کو چھوڑو۔ اللہ کی ذات سے محبت، اللہ کے نبی کی ذات سے محبت، دلوں کو منور کرو، دلوں کو سنوارو، دلوں کو سجاؤ نبی کی محبت سے۔ دیکھو صحابہ کے دلوں میں نبی کی ذات سے کیا محبت، ایک ایک صحابی اپنے دل میں اللہ کی محبت، نبی کی محبت کتنی رکھنے والا، سینکڑوں واقعات، ہزاروں واقعات حدیث کی کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں، تاریخ کی کتابوں میں فقہا، محدثین، علماء، مفتیان اکرام نے نقل فرمایا ہے، مگر میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ سیدنا عمر بن سعد رضی اللہ، سیدنا عمر بن ابی وقاص مہاجری رضی اللہ عنہ، یہ وہ صحابی مکہ سے ہجرت کر کے
مدینہ گئے۔ یہ ہجرت کرنے والے صحابی سیدنا عمر بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، جب اللہ کے نبی علیہ السلام مدینہ منورہ میں یہ پیغام دیا، یہ اعلان فرمایا کہ ابو سفیان کا قافلہ ملک شام سے تجارت کر کے، بزنس کر کے اور مال دولت نفع کما کے مکہ کی طرف جا رہا ہے، جانے کا راستہ جنگ بدر کا میدان وہاں سے ہوتے ہوئے مکہ کی طرف جانے والا ہے۔ اللہ کے نبی نے اعلان فرمایا، یہ وہ مکے کے لوگ ہیں جنہوں نے ہمارے گھروں پر، ہماری زمینوں پر، ہمارے مالوں پر قبضہ کیا، صحابہ کے گھروں پر، صحابہ کے مالوں پر ان لوگوں نے قبضہ کیا۔ میرے صحابہ، اب بہترین موقع ہے، تیار ہو جاؤ، ابو سفیان کا قافلہ ملک شام سے واپس آ رہا ہے، مکہ جا رہا ہے، چلو نکلو، ابو سفیان کا قافلہ، ہم جائیں گے، ان کے مالوں پر، ان کی دولت پر، ان کے جانوروں پر ہم قبضہ کریں گے۔ ان کے مال پہ قبضہ کرنے کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام صحابہ کو تیار کیا، صحابہ تیار ہوئے، رمضان کا مہینہ، تیاری ہوئی، مدینہ منورہ کے بالکل قریب، مسجد نبوی کے بالکل قریب، جہاں آج ترکی ریلوے اسٹیشن ہے، وہاں ایک مسجد سقیہ ہے۔ وہاں پہنچ کر اللہ کے نبی علیہ السلام صحابہ کو تیار کیے اور نگرانی فرمائی۔ سیدنا عمر بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ 16 سال کا بچہ ہے، یہ سمجھ گئے اللہ کے نبی مجھ پر دیکھیں گے، آپ کی نگاہ مجھ پر آ پڑے گی، بچہ سمجھ کر اللہ کے نبی واپس کر دیں گے۔ میری تمنا، میری خواہش، میری آرزو یہ ہے، اللہ کے نبی سفر میں جا رہے ہیں، میں آپ کے ساتھ رہوں، آپ کی صحبت میں رہوں، آپ کا دیدار کرتے رہوں، وقت آ جائے آپ کی محبت میں، آپ کی جان کی حفاظت کے لیے میں اپنی جان قربان کر دوں۔ 16 سال کا بچہ عمر صحابہ میں چھپتے چھپاتے پھر رہے تھے، اللہ کے نبی کی نگاہ مجھ پر نہ پڑے ورنہ واپس لوٹا دیا جائے گا۔ جو اندیشہ تھا اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، پوچھا عمر آپ بچے ہیں، جاؤ واپس چلے جاؤ۔ آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے، چاروں قطار رونے لگے، عرض کیا یا رسول اللہ، آپ کی صحبت میں رہنا چاہتا ہوں، آپ پر کوئی حملہ کرے، آپ کی حفاظت کے لیے میں اپنی جان قربان کرنے کے لیے آپ کے ساتھ آنا چاہتا ہوں۔ یہ تمنا، یہ تڑپ کو دیکھ کر اللہ کے نبی علیہ السلام نے اجازت دی، چلو ٹھیک ہے۔ 16 سال کا بچہ کے درمیان میں جنگ کے حالات پیدا ہو گئے، لڑنے کے حالات پیدا ہو گئے، جہاد کرنے کے حالات پیدا ہو گئے۔ بدر کا میدان، سیدنا عمر بن ابی وقاص 16 سال کا بچہ، نوجوانوں 12 سال، 13 سال، 14 سال، 10 سال کا بچہ، ڈانگا مارنے والا، سلیشن مارنے والا، تمہاری طاقت، تمہاری قوت کہاں جا رہی ہے؟ اور یہ موبائل کا غلط استعمال، ابھی بالغ نہیں ہوتے، شادی کے مسائل، شادی کے حالات، نکاح کے حالات، کہاں زندگیاں تباہ ہو رہے ہیں۔ زندگیوں کو بچاؤ، نوجوانی کی حفاظت کرو، تمہاری نوجوانی
قوم کے کام آئے، ملت کے کام آئے، ملک کے کام آئے۔ بدر کا میدان، سیدنا عمیر بن ابی وقاص 16 سال کا بچہ، 14 صحابہ بدر کے میدان میں شہید ہوئے۔ یہ 16 سال کا بچہ حضور کی محبت میں، حضور کی ذات کی حفاظت کے لیے یہ 16 سال کا بچہ یہ بھی شہید ہو گیا۔ یہ محبت ہوتی ہے، یہ تعلق ہوتا ہے۔ صحابہ کے حالات بدر کا موقع، ایک طرف باپ ہے، ایک طرف بیٹا، سعد بیٹا ہے، خیثمہ باپ ہے۔ جب مدینے سے نکل رہے تھے دونوں کے دلوں میں یہ تمنا، میں اللہ کے نبی کے ساتھ جاؤں، آپ کی صحبت میں رہوں، آپ کے ساتھ سفر کروں۔ بیٹے کی تمنا، باپ کی بھی وہی تمنا۔ جب باپ بیٹا آمنے سامنے ہوئے، باپ خیثمہ اپنے بیٹے سعد سے کہا، بیٹا تو گھر میں رہ جا، گھر کے اندر میری بیوی، تیری ماں، تیری بہنیں، ان کی خدمت کر لے، ان کی نگرانی کر لے، تو گھر میں رہ جا، میں جاؤں گا۔ بیٹے نے کہا، ابا جان اگر کوئی اور معاملہ ہوتا میں تیار ہو جاتا، یہ تو اللہ کی محبت، نبی کی محبت کا معاملہ ہے، اللہ رسول کی حفاظت کے لیے جان کی بازی لگانے کا نمبر ہے، یہ تو جنت کو پانے کا موقع ہے۔ بیٹے نے کہا، ابا جان تم گھر میں رہ جاؤ، میں جاؤں گا۔ باپ نے کہا، بیٹا تو گھر میں رہ جا، میں جاؤں گا۔ آپس میں تکرار ہوئی، یہاں تک کہ قرعہ ڈالا گیا۔ جب قرعے میں نام دیکھا، بیٹے کا نام نکل آیا، سعد بن خیثمہ رضی اللہ عنہ، یہ وہ بیٹا ہے۔ بدر کے میدان میں اللہ رسول کی حفاظت کے لیے، اللہ رسول کی محبت میں آ کر سعد بن خیثمہ رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے۔ 14 صحابہ جو بدر کے میدان میں شہید ہوئے، ان میں سے سعد کا نام بھی آتا ہے۔ یہی باپ خیثمہ جب احد کا میدان آیا، احد کے میدان میں باپ شہید ہو گیا، بیٹا بدر میں، باپ احد کے میدان میں۔ یہ صحابہ کے جذبے، صحابہ کے دلوں میں اللہ کی محبت، نبی کی محبت، آج یہ محبت ہمارے دلوں میں کیوں نہ رہی؟ میرے بھائیوں، ربیع الاول کا پیغام یہی ہے، دنیا کی محبت، مال کی محبت، بنگلوں کی محبت دلوں سے نکالو، حرام چیزوں کی محبت دلوں سے نکالو۔ ربیع الاول کا پیغام یہ، دل کے اندر اللہ کی محبت، نبی کی محبت پیدا کرو۔ میں کیا سناؤں، بدر کا میدان یاد آ گیا، میں کیا سناؤں میرے بھائیوں۔ ایک صحابی عورت جن کا نام سیدنا عفرا رضی اللہ عنہا، ایک عورت ہے، ان کا شوہر حارث، نکاح ہوا، پہلے نکاح سے 3 لڑکے، عوف، معوذ، معاذ، 3 بیٹے پیدا ہوئے۔ شوہر کا انتقال ہوا، سیدنا عفرا رضی اللہ عنہا عدت گزرنے کے بعد ایک اور مرد سے نکاح فرمائی، ان سے 4 بچے پیدا ہوئے، ایاس اور خالد، عامر اور عاقل، یہ 4 بچے، پہلے نکاح سے 3، دوسرے نکاح سے 4، یہ 7 بچے۔ سیدنا عفرا رضی اللہ عنہا 7 بچوں کی ماں ہے۔ بدر کا میدان آیا، یہ 7 بچے بدر کے میدان میں شریک ہوئے، یہ 7 بچے بدری صحابہ میں شامل ہوئے۔
کیا وہ زمانے کی مائیں، کیا وہ صحابہ کی عورتیں جن کے دلوں میں یہ جذبے، میرا ایک ایک بچہ حضور کی محبت میں شہید ہو جائے، یہی سیدنا افراد کے بیٹے معاذ اور معوذ بدر کے میدان میں ابو جہل کو جہنم رسید کیا اور یہ دونوں بچے شہید ہوئے۔ میرے بھائیوں، صحابہ کے دلوں میں حضور کی محبت، عورتوں کے دلوں میں حضور کی محبت، یہ محبت پیدا کرو، یہی ربیع الاول کا پیغام۔ آپ کی شریعت پر زندگی گزارو، آپ کے طریقوں پر چلو، آپ کی سنتوں پر چلو۔ بخاری شریف کا 29واں پارہ، امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بیان فرمایا، کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، میری امت کا ہر فرد جنت میں ضرور داخل ہوگا مگر وہ جو انکار کر دے۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ ومن یابا، بتائیے آپ کا انکار کرنے والا کون؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے تفصیل یوں بیان فرمائی، من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جو میری اطاعت کرے، جو میرا غلام بن جائے، جو میری شریعت پر چلے، میری سنتوں پر چلے، میرے طریقوں کو اپنائے۔ آپ کے طریقے مجھے سب سے زیادہ محبوب، آپ کی ادائیں مجھے سب سے زیادہ محبوب، آپ کا ایک ایک عمل مجھے سب سے زیادہ محبوب، جو آپ کے طریقوں پر چلنے والا، یہ آپ کی اطاعت کرنے والا، یہ آپ کا غلام، یہ آپ کا وفادار ہے، یہ جنت میں جائے گا۔ ومن عصانی فقد ابا، جو میری نافرمانی کرے، میری اداؤں پر، میرے طریقوں پر، میری سنتوں سے روگردانی کرے، انکار کر دے، نکاح میری مرضی، ولیمہ میری مرضی، بزنس کرنا میری مرضی، اور میری زندگی کا ہر شعبہ میری مرضی، میں جیسے چاہے گزاروں، مجھے کیا؟ میرا حال میرے بھائیوں، جو آپ کے طریقے پر نہ چلے، آپ کی اداؤں پر زندگی نہ گزارے، آپ نے فرمایا یہی ہے میرا انکار کرنے والا، میری شریعت سے روگردانی کرنے والا۔ ربیع الاول کا پیغام، آپ اور میں نبی کے غلام بن جائیں۔ ربیع الاول کا پیغام یہی، میں اور آپ کے وفادار، آپ کے تابعدار بن جائیں۔ یہ ربیع الاول میں یہ خرافات، یہ رسم و رواج اور یہ میوزک کا استعمال، ڈی جے کا استعمال، نوجوانوں توبہ کرو، توبہ کرو۔ ابو داؤد بخاری شریف کی روایت، اگر آپ کو یقین نہ آئیے میرے پاس، ابو داؤد میں وہ روایت، بخاری شریف کا 30 پارے میں وہ روایت سیدنا ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں، امام الانبیاء سید الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، لا یکونن من امتی یستحلون الحر والحریر والخمر والمعازف، ایک زمانہ آئے گا جس زمانے میں میری امت کے لوگ زنا، شراب اور ریشم کا لباس اور آلات موسیقی یعنی ناچ گانے، ڈانس، میوزک، ڈی جے، باجے یہ استعمال کریں گے، گویا ایسے استعمال کریں گے، اپنے عمل سے بتائیں گے ڈی جے کا استعمال میرے لیے حلال، ڈی جے کا استعمال میرے لیے جائز، ربیع الاول کے جلوس میں نکل کر ڈی جے کا استعمال میرے لیے جائز، میرے لیے حلال۔ یہ نبی کے غلام، یہ نبی کے وفادار، یہ نبی کے تابعدار، اپنے آپ کو سمجھنے والے، اپنے آپ کو ظاہر کرنے والے، مگر میرے اور آپ کے نبی نے آخر میں کیا فرمایا؟
یہ چیزوں کا استعمال کرنے والوں توبہ کر لو، سچے دل سے توبہ کرو۔ ڈی جے کا استعمال نہیں کریں گے، میوزک کا استعمال نہیں کریں گے، اور گانے بجانے کا استعمال نہیں کریں گے۔ نوجوانوں، کولار شہر کے تعلق سے خاص کر یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، آئندہ جمعہ آنے سے پہلے ایک نوجوان تک یہ پیغام پہنچ جانا چاہیے۔ ڈی جے کا استعمال کیے، گانے کا استعمال کیے، میوزک کا استعمال کیے، اللہ کے نبی نے کیا بیان فرمایا؟ وَيَنْسَقُ آخَرِينَ قِرْدَةً خَنَازِيرًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اللہ قیامت کی صبح تک ایسے لوگوں کے لیے بندر اور سور بنا دے گا۔ دلوں میں ڈر نہیں، دلوں میں خوف نہیں، لوگوں کو دکھاتے دیکھو کوئی اور اپنے تہوار میں، کوئی اور اپنے جلوس میں ڈی جے کا استعمال کرے، ارے مجھے آپ کو ان سے کیا لینا دینا؟ غیروں کا عمل دیکھ کر اپنے جلوس میں یہ عمل کرنے والوں، اللہ کے نبی نے بیان فرمایا ایسے لوگوں کو بندر اور سور بنا دیا جائے گا۔ بعض محدثین نے اس کی شرح میں حافظ ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ فتح الباری جلد 10 میں یوں بیان فرمایا کہ اللہ ان کے دلوں میں، اللہ ان کے دماغوں میں، اللہ ان کی زندگیوں میں بندر کے اخلاق، بندر کے صفات، سور کے اخلاق، سور کے صفات ایسے لوگوں میں پیدا کر دے گا۔ کیا ملا میرے بھائیوں؟ ڈی جے کا استعمال کر کے، میوزک کا استعمال کر کے کیا ملا؟ کوئی غلط نہ سمجھو، کوئی غلط نہ سمجھو، یہ میری کوئی بات نہیں، یہ میرا کوئی باپ کا پیغام نہیں۔ جس نبی کی محبت میں آپ جلوس میں جاتے ہو، وہ نبی نے بیان فرمایا ان کی بات دل کو لو، زندگیوں کو سنوارو، سنتوں سے سنوارو، شریعت سے سنوارو، اسلام سے سنوارو۔ یہ ربیع الاول کا پیغام ہے۔ نماز زندہ کرو، تلاوت کا ماحول گھروں میں پیدا کرو، پردے کا ماحول گھروں میں پیدا کرو، اولاد کی صحیح تربیت کرو، بیوی کا حق ادا کرو، ماں باپ کی خدمت کرو، پڑوسیوں کے حقوق ادا کرو، انسان بن کے، مومن بن کے، مسلمان بن کے زندگی گزارو۔ یہی ربیع الاول کا پیغام ہے۔ یہ چھوڑ کر غلط رسم و رواج، خرافات، بدعات، غلط کاموں میں مبتلا ہو جانا، یہ آپ کی فراست نہیں، یہ آپ کی دانش مندی نہیں، یہ آپ کی چالاکی نہیں۔ بہرحال اللہ کی محبت، نبی کی محبت، اللہ کے غلام، نبی کے غلام، اللہ کے بندے، نبی کا امت کا ایک فرد بن کے زندگی گزارو۔ اللہ سے دعا فرمائے اللہ ہم کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا مال اللہ کے گھر پہ لگاؤ، یہ مال کے لگانے سے اللہ ہم کو شریعت پر چلنا آسان فرمائے۔ ہمارے ملک ہندوستان میں امن و امان کی فضا قائم فرمائے۔ یہ مال کے لگانے سے اللہ فلسطین کو آزاد فرمائے، مسجد اقصی آزاد فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔